بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سبق نمبر 1 نقشے اور خاکے کی پڑھائی مکمل کر چکے ہیں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں دہرا لیتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی سوالات و جوابات جو کہ جرنل پر لکھیں گے ان سے متعلق بھی بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ زمین کے متعلق بیشتر معلومات نقشوں اور خاکوں کی مدد سے دکھائی جا سکتی ہے۔ زمین سے متعلق معلومات کو ہم نقشوں کی مدد سے ظاہر کرتے ہیں کہ کہاں پر صحرا موجود ہے، کہاں پر میدانی علاقے موجود ہے، پہاڑی علاقے کون سے ہیں، سمندر کا حصہ کہاں سے شروع ہے اور کہاں ختم ہے۔ اسی طرح ہم دیگر معلومات کو جو ہے نقشوں کی مدد سے اور خاکوں کی مدد سے دکھا سکتے ہیں۔ وہ نقشے جن میں زمین پر کسی شے کی تقسیم کو دکھایا گیا ہو تقسیمی نقشے کہلاتے ہیں۔ نقشے کی ایک قسم تقسیمی نقشے ہیں کہ ہم ان نقشوں کے اندر تقسیمی نقشے کے اندر ہم زمین کی تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی شے کی تقسیم کو نقشے پر اعداد و شمار کی مدد سے بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ ہم نمبرز کی مدد سے اعداد و شمار کو استعمال کرتے ہوئے زمینی تقسیم کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ زمین کی جو خصوصیات ہیں اور زمین سے متعلق جو معلومات ہیں وہ ہم اعداد و شمار کی مدد سے بھی تقسیمی نقشے کے اوپر پیش کر سکتے ہیں۔ تقسیمی نقشے ہم کئی طریقوں سے بناتے ہیں۔ دو اہم طریقے، نقاطی طریقہ اور شیڈنگ کا طریقہ سب سے اہمیت کا حامل ہے اور ان کی مدد سے ہم بہت آسانی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اعداد و شمار کو نقشوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ تقسیمی نقشوں پر اعداد و شمار ظاہر کرنے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ نقاطی طریقہ ہے۔ نقاطی طریقے کے اندر ہم دراصل طلبہ مختلف سائز کے نقاط کو استعمال کرتے ہیں، پوائنٹس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے ہم نقشے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس حوالے سے ہم سبق پڑھ چکے ہیں اور باقاعدہ نقشے کے اوپر ہم پوائنٹس کے ذریعے سے کس طرح معلومات کو پیش کرتے ہیں آپ یقیناً اس حوالے سے جانتے ہیں اور کوشش کریں کہ دوبارہ سے اس سبق کو ایک دفعہ دیکھیں اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز طلبہ، شیڈنگ کے طریقے سے بھی آپ نقشہ بنانا جانتے ہیں، سیکھ چکے ہیں، مشق ضرور کیجیے گا۔ شیڈنگ کے طریقے میں اوسط اعداد و شمار یعنی ایوریج نمبرز جو ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں، ان کی مدد سے ہم معلومات شیڈنگ کے طریقے میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ خاکے جو اعداد و شمار کی بنیاد پر بنائے جائیں، یعنی وہ گراف جو کہ نمبرز کی بنیاد پر ہم بناتے ہیں، شماریاتی خاکے کہلاتے ہیں۔ یہ شماریاتی خاکے کی تعریف بھی ہے۔ شماریاتی خاکوں میں ہم جیومیٹری کی اشکال کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم جب شماریاتی خاکے بناتے ہیں تو اس میں ہم جیومیٹری کے جو اشکال ہیں، یعنی ہم چکور، دائرے یا مثلث، تکون یا اسی طریقے کے جو دیگر جیومیٹری کی اشکال ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اہم شماریاتی خاکے 3 ہیں۔ ہم 3 اہم شماریاتی خاکے پڑھ چکے ہیں اس سبق کے اندر: بار گراف، لائن گراف اور پائی گراف۔ عزیز طلبہ، جب ہم پائی گراف بناتے ہیں تو اس میں ہم قطعے کا زاویہ اینگلز آف سیکٹرز معلوم کرنے کے لیے ایک فارمولہ استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم فارمولہ 2 ہیں، جن میں سے یہ جو پہلا فارمولہ ہے اس کو ہم عمومی فارمولہ، عام فارمولہ کہتے ہیں۔ اس میں قطعے کا جو زاویہ ہے وہ برابر ہے 360 ضرب دی گئی مقدار اور اپون بٹا کل مقدار، یعنی قطعے کا زاویہ برابر ہے 360 ملٹیپلائی کریں گے دی گئی جو مقدار ہے اور اپون جو ٹوٹل مقدار ہے، کل مقدار ہے، اس کے ذریعے سے ہم قطعے کا زاویہ اینگلز آف سیکٹرز فائنڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح پائی گراف کے لیے جو ہم دوسرا فارمولہ استعمال کرتے ہیں اسے ہم فیصدی یا پرسنٹیج کا فارمولہ کہتے ہیں۔
تو اس فارمولے کے اندر قطع کے زاویہ اینگلز آف سیکٹرز ایکول ہے، برابر ہے 360 ملٹیپلائی دی گئی مقدار، لیکن یہاں جو مقدار ہے وہ فیصد میں آپ کو دیا جائے گا، تو آپ یہاں فیصد جو ہے پرسنٹیج کو لیں گے اور اپون 100 اس فارمولے کے اندر 360 اور پھر مقدار جیسے پہلے فارمولے میں موجود ہے، لیکن یہاں مقدار پرسنٹیج میں آپ کا موجود ہوگا، تو آپ جو ہے اسے آپ لیں گے اور پھر اس کو 100 سے ڈیوائڈ کر دیں گے، اپون 100 ہے۔ تو یہ دوسرا فارمولہ ہے کہ جس میں پرسنٹیج کو ہم استعمال جب کریں گے تو ہم اس وقت اس فارمولے کی مدد سے قطع کا زاویہ اینگلز آف سیکٹرز فائنڈ کریں گے۔ شماریاتی خاکے بڑے بڑے اعداد و شمار کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ شماریاتی خاکوں کی مدد سے ہم اعداد و شمار کو بہت ہی آسانی کے ساتھ پیش کر کے معلومات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ شماریاتی خاکے کا ایک فائدہ ہے یا خصوصیات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خصوصیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ شماریاتی خاکے ذہن پر تصویری اثرات مرتب کرتے ہیں، چونکہ یہ جو خاکے ہوتے ہیں یہ گراف کی شکل میں یعنی تصویر کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تصویر کو یاد رکھنا، دیر تک یاد رکھنا ممکن ہوتا ہے، تو اسی لیے شماریاتی خاکے ذہن پر تصویری اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک شماریاتی خاکے کی خصوصیت ہے یا فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح شماریاتی خاکے صرف ان اشیاء کو ظاہر کر سکتے ہیں جو ایک جیسی خاصیتوں کے حامل ہوں۔ شماریاتی خاکے صرف ان اشیاء کو ظاہر کر سکتے ہیں جو ایک جیسی خاصیتوں کے حامل ہوں۔ یہ ایک آپ کی جو ہے وہ شماریاتی خاکے کی جو ہے وہ خامی ہے۔ تو یوں شماریاتی خاکے فوائد کے حامل بھی ہیں اور کچھ ان کے اندر خامیاں بھی موجود ہیں جن کا ہم نے سبق کے آخر میں مطالعہ کیا تھا۔ یوں عزیز طلباء، یہ مکمل سبق آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو ایک دفعہ مزید جو ہے وہ دہرائیں اور ان پوائنٹس کو آپ ذہن نشین کریں۔ اس سبق سے یہی بہت زیادہ اہم پوائنٹس ہیں، ان کو آپ یقیناً ذہن نشین کریں گے۔ اس سبق کو وقتاً فوقتاً آپ دہراتے رہیں تاکہ آپ اس سبق میں موجود معلومات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر سکیں۔ عزیز طلباء، جرنل پر کام سے متعلق اہم ہدایات پر مشتمل ویڈیو نمبر 5 آپ یقیناً دیکھ چکے ہوں گے۔ ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جرنل پر کام کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ جرنل پر ٹائٹل میقات اول امتحان کا بنائیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مثال سامنے موجود ہے، آپ اس انداز سے خوبصورتی کے ساتھ ٹائٹل میقات اول امتحان کا بنائیں گے، یا اسی طریقے سے آپ اس سے بہتر اور خوبصورت انداز سے کلر پینسل کو استعمال کرتے ہوئے، مارکرز کو استعمال کرتے ہوئے ٹائٹل پیج میقات اول امتحان کا بنائیں گے۔ اور عزیز طلباء، کوشش کریں گے کہ جب آپ ٹائٹل پیج بنائیں تو اگلا پیج خراب نہ ہو، اس کے لیے آپ لازمی طور پر صفحے کے نیچے ایک رف پیج ضرور رکھیں تاکہ جب آپ کلر پین مارکر استعمال کریں تو اگلا پیج جو ہے وہ خراب نہ ہو، اگلا صفحہ خراب نہ ہو۔ اس انداز سے آپ سب سے پہلے میقات اول امتحان کا ٹائٹل پیج جرنل کے پہلے صفحے پر بنا لیں گے۔ پھر عزیز طلباء، آپ اگلے صفحے پر سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، یعنی جس سبق سے آپ سوالات جوابات کریں گے تو اس سبق کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ آپ بنائیں گے۔ اس میں آپ سبق کا نمبر اور سبق کا نام تحریر کرتے ہیں خوبصورت انداز سے، خوبصورتی کے ساتھ، جیسے کہ سامنے آپ کو موجود ہے، ایک مثال موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی انداز سے، اسی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے کہ آپ خوبصورتی کو مد نظر رکھیں گے، پریزنٹیشن کو مد نظر رکھیں گے اور سبق کا ٹائٹل پیج تیار کریں گے تاکہ آپ سوالات جوابات آگے کرنا شروع کر دیں۔ تو عزیز طلباء، ٹائٹل پیج 2 ہیں، میقات اول امتحان کا ٹائٹل پیج اور سبق کا ٹائٹل پیج۔ پھر عزیز طلباء، اگلے صفحے پر آپ
مختصر جوابات کی ہیڈنگ ڈالیں گے، جیسے کہ سامنے موجود ہے، بریکٹ کے اندر آپ مختصر جوابات لکھنے کے بعد انڈر لائن کر دیں گے، چونکہ آپ سب سے پہلے مختصر جوابات لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دونوں طرف، دائیں طرف اور بائیں طرف تاریخ لکھیں گے۔ لیفٹ سائڈ میں بائیں طرف آپ انگریزی تاریخ یعنی شمسی تاریخ لکھیں گے، اور دائیں طرف آپ اسلامی تاریخ تحریر کریں گے۔ اور ترتیب یہ رکھیے کہ جس دن آپ کام کر رہے ہیں وہی تاریخ آپ تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد آپ پہلا سوال بلیک پین سے تحریر کریں گے، اور سوال نمبر 1 آپ لکھیں گے، جیسے کہ سامنے موجود ہے سوال نمبر 1، تقسیمی نقشے کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ جواب کی ہیڈنگ ڈال کے اور جواب ہیڈنگ سے شروع کریں گے، یعنی سوال کے مطابق آپ ایک ہیڈنگ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جواب جو ہے وہ بلو پین سے تحریر کریں گے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے موجود ہے سوال کے بعد جواب لکھنے کے بعد ہیڈنگ ڈالی گئی ہے تقسیمی نقشے، اور پھر جواب ہم لکھ رہے ہیں وہ نقشے جن میں زمین پر کسی شے کی تقسیم کو دکھایا گیا ہو تقسیمی نقشے کہلاتے ہیں۔ جواب ہم سبق سے دیکھیں گے، سبق کے اندر موجود ہے تو وہاں سے دیکھ کر ہم یہ جواب لکھیں گے، جیسے کہ اس سوال کے جواب صفحہ نمبر 1 پر سبق کے جو صفحہ نمبر 1 ہے اس پر موجود ہے، اور وہیں سے دیکھ کر یہ جواب لکھا بھی گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے تقسیمی نقشہ بنانے کے اہم طریقوں کے نام لکھیے۔ تقسیمی نقشہ بنانے کے اہم طریقوں کے نام لکھیے۔ جب ایک جواب مکمل ہو جائے تو 2 لائنیں لازمی چھوڑا کریں۔ جب ایک جواب مکمل ہو جائے تو 2 لائنیں لازمی چھوڑنے کی عادت بنائیے، تاکہ واضح طور پر سوالات جوابات نظر آئیں۔ پھر دوبارہ آپ کالی روشنائی سے یعنی بلیک پین سے آپ جو ہے وہ سوال لکھیں گے، جیسا کہ آپ سامنے مثال میں دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ ایک ہیڈنگ لیں گے، سوال کے مطابق آپ ایک ہیڈنگ تحریر کریں گے۔ جیسے یہاں پر سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیڈنگ لکھی گئی ہے تقسیمی نقشہ بنانے کے اہم طریقے۔ سوال چکے ہے تقسیمی نقشہ بنانے کے اہم طریقوں کے نام لکھیے، تو اس کے مطابق آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تقسیمی نقشہ بنانے کے اہم طریقے۔ عزیز طلبہ یہ بھی نوٹ کریں کہ ہیڈنگ ڈالنے کے بعد اسے ہم انڈر لائن کرتے ہیں، اسکیل کی مدد سے انڈر لائن کرتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ ہیڈنگ کو انڈر لائن کریں تو اسکیل کا استعمال کریں تاکہ پریزنٹیشن میں خوبصورتی آئے۔ اب اس سوال کے جواب آپ سبق سے دیکھیں گے، سبق کے اندر موجود ہے صفحہ نمبر 1 پر، سبق کا جو صفحہ نمبر 1 ہے اس پر موجود ہے، اور وہاں سے آپ اس کا جواب جو ہے وہ دیکھ کر تحریر کریں گے۔ آپ یوں اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ تقسیمی نقشہ بنانے کے کئی طریقے ہیں، لیکن 2 اہم ترین طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 نقاطی طریقہ، اور نمبر 2 شیڈنگ کا طریقہ، اور یہ آپ کا جو ہے کتاب کے اندر موجود ہے، وہیں سے پڑھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ بھی صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر 1، اور وہاں سے جواب جو ہے دیکھ کر تحریر کریں گے۔ یہ 2 سوالات آپ کے سامنے تو موجود ہیں مثال کے طور پر، انہیں بھی آپ جرنل پہ لکھیں گے، اور پھر ان کے بعد جو سوالات ابھی میں آپ کو شو کروں گا ان کو بھی آپ جرنل کے اوپر تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے مزید 3 مختصر سوالات موجود ہیں، آپ انہیں بھی جرنل کے اوپر تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 3، تقسیمی نقشے پر نقاطی طریقہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کے مطابق آپ ہیڈنگ ڈالیں گے نقاطی طریقہ، اور پھر جواب آپ تحریر کر دیں گے۔ اور یہ آپ کو جواب صفحہ نمبر 2، سبق کا جو صفحہ نمبر 2 ہے اس پر ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہے نقاطی طریقہ۔ آپ اس کو یہاں سے دیکھ کر جواب لکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 4 ہے، نقاطی طریقے سے تقسیمی نقشہ بناتے وقت کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے، اور ہیڈنگ ہے نقاطی طریقے کے تقاضے۔ آپ بھی یہی ہیڈنگ ڈالیے، نقاطی طریقے کے تقاضے، اور پھر یہاں پر اس حوالے سے جو پیراگراف موجود ہے انہیں آپ تحریر کریں گے۔ 3 پوائنٹس ہیں یہاں پر، ان 3 پوائنٹس کو آپ تحریر کریں گے۔ اسی طرح 5واں سوال ہے، شماریاتی خاکے کی تعریف تحریر کریں۔
تو سبق کا جو صفحہ نمبر 3 ہے اس پر شماریاتی خاکے کی تعریف موجود ہے، آپ یہاں سے تعریف دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، اور اس سوال میں بھی آپ لازمی طور پر پہلے ہیڈنگ بنائیں گے، آپ تحریر کریں گے، پھر اس کے بعد آپ جواب تحریر کریں گے۔ تو عزیز طلباء، جب بھی آپ مختصر جوابات کریں تو آپ انہی طریقوں کو، انہی ہدایات کو مد نظر رکھیں گے اور اس کے مطابق ہی آپ جو ہے وہ مختصر جوابات لکھیں گے۔ عزیز طلباء، ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ ہر سوال جو ہے وہ سوالیہ جملہ نہیں ہے، اس لیے وہ جملے جو سوالیہ ہوں ان کے ساتھ تو آپ سوالیہ نشان ڈالیں گے، لیکن اگر سوالیہ جملہ نہیں ہے، حکمیہ جملہ ہے، تو آپ اس میں سوالیہ نشان نہیں ڈالیں گے۔ جیسے کہ یہیں سامنے موجود ہے، تیسرا اور چوتھا سوال جو ہے یہ سوالیہ جملے ہیں، ان کے آخر میں سوالیہ نشان موجود ہے، پانچویں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوالیہ نشان موجود نہیں ہے، اس کا بھی آپ لازمی خیال رکھیں۔ عزیز طلباء، یوں آپ ان تمام سوالوں کے جوابات تحریر کریں گے جرنل پہ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مزید سوالات بتائے جائیں گے، آپ انہیں پھر جرنل کے اوپر تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، ان جوابات کو لکھنے کے ساتھ ہی آپ فہرست بھی بنائیں گے، اور فہرست بنانے کے طریقہ ویڈیو نمبر 5 میں آپ کو موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر سمجھ کر، چونکہ کام آپ شروع کر رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ فہرست بھی تیار کریں گے۔ امید ہے آپ عادت بنائیں گے کہ وقت پر کام کریں، کام کو جمع نہ کریں۔ یہ جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں یہ آپ فوری طور پر جرنل پر لکھ لیں، تاکہ جب مزید سوالات دیے جائیں تو کام زیادہ نہ ہو جائے اور آپ کے لیے کرنا مشکل نہ ہو۔ امید ہے ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، وقت پر کام کیا کریں گے، اور جب یہ جوابات آپ لکھ لیں تو یقیناً آپ انہیں یاد بھی ضرور کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔